اسی لیے بزرگوں کا واقعات میں آتا ایک جنازہ جا رہا ہے اور ایک آدمی نے بزرگ سے پوچھا حضرت کس کا جنازہ ہے؟ فرمائے تیرا جنازہ ہے۔ ان کو حیرت ہوئی، فرمایا اگر تجھے ناگوار گزرتا ہے تو میرا جنازہ ہے۔ جنازے کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کیا کر، اپنے خاتمے کی فکر کیا کر، اپنے ایمان کے بنانے کی کوشش کیا کر۔ یہ اور نبویات سے کیا فائدہ؟ یہ کب مرا، کہاں مرا، کون سے دوا وغیرہ کیا دوا گزار کے ارے ان کو سب گزر گیا۔ اب اس کی مغفرت کی دعا کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تو جو کرنا ہے جب آدمی کی فکر صحیح نہیں ہوتی تو کرنے کے کاموں کو بھول جاتا ہے اور نہیں کرنے کے کاموں کو کر جاتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے تو مزدور کی دوڑ آیا کہ ان کے پورے حوالے لے کے آیا۔ ارے اللہ پہلے اپنی زندگی کو سوچا، اپنی زندگی کو چاہ ہے اور اپنے انجام کی فکر کر کے اپنے آپ کو جائے۔ اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور پھر آخر میں نبیوں کے سردار اور ہمارے آقا اور مدینے کے تاجدار اور انبیاء کے امام اور گورنر کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے پورے اپنے انبیاء کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو چلایا اور دعوت دی تو دین کی دعوت دی۔ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کامیاب ہو جاؤ، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مالک، کوئی ہمارا معبود، کوئی ہمارا مقبول، کوئی ہمارا خالق، کوئی ہمارا مالک، کوئی ہمارا پروردگار نہیں ہے۔ اور اسی اللہ کے قبضے میں نفع اور نقصان، عزت و ذلت و کامیابی اور ناکامی، بلندی اور پستی اور خوشی اور غم، یہ ساری کائنات کی چیزیں ہمیں دیا وہ اکیلے اللہ کے کنٹرول ہو رہے ہیں۔ لہذا اللہ کو پہچان اور اللہ کو پہچاننے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلو۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ہم نے تمہارے لیے تمہارے اندر تمہارے نبی کو اعمال کو اور نبی کی زندگی کو اسوہ بنا دیا۔ اب تم اس اسوے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ اس مضمون کے ساتھ اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر اس بات کا سچا کر دیا کہ بے آنے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ۔ اب نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں دنیا کے ساتھ کوئی لگاؤ اور دنیا کے ساتھ کوئی غربت اور دنیا کے ساتھ کوئی لذت اور دنیا کے ساتھ کوئی راحت تصور نہیں، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارا اور لوگوں کو بھی سادگی کے راستے کو بڑھایا اور ان ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اپنا یقین بناؤ، اپنا ایمان بناؤ، اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، اپنی زندگی میں آخرت کو پہچانو، اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی موت کے لیے دنیا میں اپنے اعمال کو سنوارو اور اس کے لیے جس جن کے احتیاط کو بھر لو۔ اب اس راستے کی دعوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب یہ دعوت چلی تو ایمان والے جو آئے تو ایمان والوں کی سوچ یہی بنی کہ اب تو ایمان سے بڑھنا ہے اور ایمانی زندگی پر اپنے آپ کو چلانا ہے اور ایمانی فکروں کو اوپر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب کسی بنیاد کے اوپر ایمان والے چل رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی زندگیاں بے نیاز تھی، اتنی بے نیاز تھی کہ جس وقت صحابہ ہے، تابعین کا دور ہے اور اس زمانے میں جمہوریت کو حکمرانی کا زمانہ ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواز سے صالح مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی اولیاء اللہ کے سردار اور سرکار مانے جاتے ہیں اور دور دور سے اللہ اور طرفوں میں آگے بیٹھتے ہیں اور ان کی مجالس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ادھر صالح مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر پہنچے، ادھر بنو امیہ کا حکمران ہشام ابن ملک اور وہ بھی اس وقت وہاں پر پہنچ گیا اور وہ بھی جب حج کے اوپر آیا تو لوگوں کو ہٹانے بچانے کا مسئلہ آیا کہ ثواب کا وقت ہے، بارش کا وقت آیا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں ثواب کر لو۔ یہ ہر زمانے کا یہ عادت ہے کہ بھائی ہجوم سے بچاؤ، حفاظت کا کاروان کرو، سیکورٹی کو تیز کرو،
آگے پیچھے انٹیلیجنس کو لگائے رکھو. یہ بیماری اس لیے ہوتی ہے کہ انسان سے ڈرتا ہے. جب انسان سے ڈرتا ہے تو اس کی زندگی کی حالت بدل جاتی ہے. اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے بندوں میں سکون دے دیتے ہیں اور انسانوں میں چین دے دیتے ہیں. جس وقت بھارت کا گیا حاصل ہے اور مدینے میں داخل ہوا اور یہ کہا مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے تو لوگوں نے تو مجھے تمہارے خلیفہ سے ملنا ہے. اور وہ دور فاروقی تھا. ہر امیر المومنین ہر عمر رضی اللہ عنہ زمانہ تھا. تو ساتھیوں نے سن کے کہا کہ یہ وقت ہمارے خلیفہ کے آرام کا. تو کہا کہ کہاں آرام کر رہے ہیں, میں کیا کروں. کہا سامنے کے جنگل میں چلے جاؤ, کسی درخت کے نیچے ہمارا خلیفہ سو رہا ہو. اس نے کہا مجھ سے مذاق مت کرو اور زندگی کی بات مت کرو. جن کے ہاتھوں میں بھرے آگے مار رہے ہو. یہ بات نہیں کہ خالی ایک ملک آیا ہے, ایک صوبہ آیا ہے, بلکہ 3 بڑے عالموں کے اندر یعنی اس زمانے کے 3 کانٹیننٹ کے یہ بات کی کہہ نہیں سکے اور 3 کانٹیننٹ آئے. تو چین کے اندر بڑے عالموں میں اللہ پاک نے دین کو پھیلایا, اسلام کو سرکل پیدا کیا اور امیر المومنین کو حکم تمام 3 بڑے عالموں میں چل رہا. تو اس نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ بڑے عالموں کا جواب ہے اور اس وقت مسلمانوں کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. میں آپ کو خلیفہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور آپ جنگل بنا کے ہوتا ہے. فرمایا ہمارے دوپہر کا وقت ہے, خلیفہ کسی جنگل میں لے کے آرام کر. اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے ہے اور کوئی پہلے دار نہیں اور کوئی فکر کی نہیں ہے اور آپ آرام کر. اس نے سوچا میری ایک تلوار کافی ہے اس کے لیے اور آمد دنیا سے ڈر رہی ہے. یہ سمجھ کر یہ سوچا کہ میں اپنی تلوار نکالوں. تب یہ تلوار نکالنے کا ارادہ کیا. احتمال ہوا جیسے زمین سیدھے بائیں گھٹی اور شیر منہ کھولے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے. یہ کام گیا کھڑا گیا. اس سے وہ منظر ظاہر ہوا اور امیر المومنین کی آنکھ سے آنکھ کھلی. جب آپ نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. آپ کی نگاہ کی طاقت نہیں رہا تھا. پوچھو کو پتا چلا کہ امیر المومنین کی کیا طاقت ہے. تو میرے دوستوں, جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو بندوں سے بے خوف رہتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ وقت پہ حالت ملے گی, وقت پہ موت آئے گی, وقت کے اوپر زندگی گزرے گی. اور جب تک زندگی کی عبادت ہے, یہ ہدایت کے لیے, یہ دین کی محنتوں کے لیے, یہ آخرت کی فکروں کے لیے, یہ اللہ کی امانت دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے. بس میرا کام یہ ہے کہ میں اس پہ رہتا ہوں. اسی لیے آپ نے اپنے زمانے میں جب فتوحات بہت ہوئے اور خزانے کھیل اور کچرے کے کھیل کی طرح اوقات کی طرح آپ لے ہوئے تو اس وقت ترتیب کرتے اور اس کو سارے چیزوں کو خالی کرتے. کسی خزانے کو آپ نے رہنے نہیں دیا. بڑی ٹیم کی خالی لائی ایران کی, جس کے اوپر کروڑ کی ہیرے لگے ہوئے تھے اور اس کے اوپر سونے کے دار خان کی طرح لگے ہوئے تھے. اور جس وقت بادشاہ ایران کو گرما میں اپنا دل بہلانے کا خیال ہوتا تو اس میں ٹہلا کرتا تاکہ مجھے موسم فضا میں موسم باہر کا لطف آنے لگے. اس میں یاقوت کے پھل اور پھول بنائے گئے تھے اور زمانوں کی اس کے اندر موتیوں کو جڑا گیا تھا. ان کی ڈالیوں کو اس سے جگمگایا گیا تھا. اور وہ ایسی ٹیم کی تعلیم آئی اور بہت بڑی آئی. تو جب وہ پہنچی تو آپ نے مدینے کو پوچھا بتاؤ کیا مشورہ ہے تمہارا. تو بڑے صحابہ تو چپ رہے. تب عمر نوجوان میں ان کی اولادوں نے کہا اسے اٹھا کے رکھ دیجیے تاکہ آنے والی عمر ہمارے کارنامے کو دیکھ لے. تو آپ نے فرمایا اگر یہ خیر کی روٹی تو وہ اٹھا کے رکھتا, اس پہ حرام کام کیے گئے, اس پہ شراب کی گئی, اس پہ گناہ کیے گئے, اس پہ بے حیائی کے مظاہرے کیے گئے,
ایسی ناپاک چیز کو میں یادگار بھی بنانا چاہتا. یادگار تو تمہاری قربانیوں اور تقویٰ اور طہارت بنے گی. لاؤ کھڑے کی اور اس کو کاٹنا شروع کرو اور لاؤ کھڑے کھڑے کے آنکھوں کو اس سے ٹکڑے کرنا شروع کرو اور ایک ایک بارش کا ٹکڑا بنا کر پورے ہمارے غنیمت سے لوگوں کو تقسیم کیا اور پورے گھرانوں سے حوالے کیا. صحابہ کہتے ہیں ایک بارش قیمت اس زمانے میں 6,000 روپئے ہوتی تو کتنے کروڑ کی ہوگی. اب اس دوسرے کروڑ کی چیز کو آپ نے منٹوں میں ختم کر دیا تاکہ مردہ دنیا کی کسی چیز میں دل لگے رہا اور آدمی اس کی طرف سامنے رہا. تو میرے دوستوں جب انہوں نے اس طرح دنیا کو ایویلیٹ کیا تو پھر ان کی زندگی کے اندر اللہ کی بڑائی آئی اور اللہ کا تصور آیا اور اللہ کو ماننے کی طاقت پیدا ہوئی. تو پھر ایسی طاقتیں پیدا ہوئی کہ جس کو دیکھ کے عمل حیران ہو گئی. مدینے میں لشکر آیا, آپ کے ہاتھ میں تھوڑا سا آپ سے زمین پہ مارا اور کہا تو خبردار عمر اس کو خلافت کے حکم کو انجام دے رہا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے. اگر تو لڑکے گی تو میری بیچ کی حالت پوری کر دی جائے گی. تو ایک گوڑے میں جلدی بڑھو. ایمان ایسا ان کا بنا تھا کہ ان چیزوں کے اوپر ان کو اطمینان تھا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, ساری مخلوق پر سے ڈرے گی, ہم اللہ کی مانتے ہیں, ساری مخلوق ہماری مانتے.